یہ ہے جنوبی پنجاب کی پہلی خاتون کار ڈیلر صالحہ حسن، جنہیں کاروں کا اتنا شوق ہے کہ انہوں نے ٹیچنگ کی جاب چھوڑ کر اپنا شو روم بنا لیا۔ ان کے پاس کون کون سے برانڈز کی گاڑیاں موجود ہیں، ایک مہینے میں کتنی گاڑیاں فروخت کر لیتی ہیں اور کتنے پیسے کما لیتی ہیں، تمام تر تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں۔ جی السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ ٹیچنگ کا شعبہ چھوڑ کر کاروں کی مارکیٹنگ میں آ گئی ہیں، کار ڈیلر بن گئی ہیں، کیسا محسوس کرتی ہیں، کیسا چینج اوور ہے یہ؟ چینج اوور تو بہت ڈائنامک ہے، میرا بہت بڑا کہہ لیں کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے، ایکسپوجر ہے، وہ بہت زیادہ ہوا۔ ٹیچنگ میں یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹیو رہتے ہیں، اسکول کی ایک بڑی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس میں کام کرتے ہیں، صبح صبح جاتے ہیں، دوپہر کو گھر آ جاتے ہیں۔ یہاں بس 9 to none والا ٹائم ہے، صبح شروع ہوتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ بٹ یہ ہے کہ ایکسپوجر بہت امیزنگ ہے اور ایک بڑے پردے پر چیزیں دیکھنے کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں آپ گھستے۔ ٹیچنگ میں بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور یہاں پر بڑوں کے ساتھ مغز ماری کرنی ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسا اب ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پر مردوں کے ساتھ جو ہے آپ کو مغز ماری کرنی پڑتی ہے کار ڈیلنگ میں؟ دیکھیں یہ تو ہے، جس نے اتنے پیسے انویسٹ کیے ہیں تو وہ مغز ماری آئے گا، میں تو سمجھتی ہوں ان کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرور کریں، جہاں تک ہماری ٹیم ان کو سیٹسفائی کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، ادروائز ہم ہیں، پھر ہمارے سے اوپر ہمارا ریجنل آفس بھی ہے۔ لیکن بچوں کے ساتھ جو پڑھانے کی فیلنگ ہے نا، وہ ایک بات ہی اور ہے۔ وہ آپ سمجھیں کہ ایک جنریشن کو، ایک پوری نسل کو آپ کوئی لیسن دے رہے ہیں۔ ٹیچر کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی زندگی میں، تو وہ آپ ایک الگ طریقے سے ان کو گروم کریں، یہ ایک الگ قسم کا شعبہ ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ یہاں پیسے کافی زیادہ انوالوڈ ہو جاتے ہیں، تو اس میں لوگوں کی گرم سرد کافی ہوتی رہتی ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ تو ایسی کیا وجہ بنی وہاں پر؟ آپ کو اچھی خاصی ہینڈسم سیلری مل رہی ہوگی، تو اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ نے پیغمبرانہ شعبہ چھوڑ کر اور اپنا کاروبار جو ہے اس کو اپنایا؟ دیکھیں، جو ایک دفعہ استاد ہوتا ہے نا، وہ زندگی بھر استاد رہتا ہے۔ میرے اسٹوڈنٹ سے میری ابھی بھی جو ہے انٹریکشن ہے، میں اور قسم کی، میں پیسوں کے لیے کوئی کام نہیں کرتی ہوں۔ دیکھیں یہ ایک بزنس ہے، میں ضرور کرتی ہوں، لیکن میرا جو اصلی موٹیو ہے، وہ گاڑی تو کوئی بھی کوئی بنا کر دے دے گا، کوئی بھی چیز ہوگی کوئی بھی بیچ دے گا، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں رہ کر یا ہمارے ساتھ جو ٹیم میں لوگ ہیں، ہم ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی بہت آتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پھر اچھے وقت کے بھی کہتے ہیں کہ پھلوں کا مزہ اٹھاتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ میں نے چھوڑا کبھی بھی نہیں ہے ٹیچنگ، آج بھی اب تو میرے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں، شادیوں والے ہو گئے کچھ، وہ کبھی کسی بھی بچوں کی پڑھائی کے لیے، میم کون سا اسکول اچھا جا رہا ہے، کون سا کیا ہو رہا ہے، تو میں آئی ایم آلویز اویلیبل فار دیم۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس فیلڈ میں کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا مشکلات فیس کرنا پڑ رہی ہیں ایز اے خاتون؟ آپ کو اگر دیکھیں اس مارکیٹ میں تو بہت ساری مشکلات ہوں گی، لوگوں کے ساتھ ڈیلی مارکیٹنگ کرنا، بحث مباحثہ اور مغز ماری، یہ ساری چیزیں کیسے فیس کرتی ہیں؟ دیکھیں لوگوں کے ساتھ جب مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، تو مارکیٹنگ میں مغز ماری بالکل بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے، اگر آپ کو یقین ہے، کوئی بھی برانڈ جب بنتا ہے نا، وہ آپ کی یقین کی بیس کے اوپر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جب کسی چیز کے بارے میں یقین ہے تو اس کے بارے میں بتانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کسی کو۔ مغز ماری وہاں آتی ہے کہ جب اب جس طرح ملک کے حالات ہیں، کڈس کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سے ہوئے ہیں، افیکٹ ہوئے ہیں، گاڑیاں کچھ لیٹ ہوئی ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، ریفنڈز ہیں، چیزیں ہیں، تو کافی چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی ہیکٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ 3-4 مسئلے والے لوگ جب اوپر نیچے آئیں، اور انفارچونیٹلی یہ ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ بن گیا کہ چیخنا، بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ کرنا ایک طریقہ کار بن گیا۔ بٹ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کس لیول تک کسی کو آنے دینا ہے، یا میں نے کس لیول تک کسی سے بات کرنی ہے۔ باقی ہے الحمدللہ میری بہت اچھی کمپیٹیٹیو ٹیم ہے، وہ ان کو ہینڈل کر لیتی ہے۔ ادروائز اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ وہ نہیں ہینڈل کر سکتے، ان کے ایمبٹ سے باہر ہے، تو وہ پھر میں اس کو خود کوشش کرتی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کوئی بھی ادارہ ہو، تو اس میں اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو جو بھی کسٹمر ہوتا ہے، جس کا سر پھرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کے مالک کو باہر بلاؤ، اس کے سی او کو باہر بلاؤ، اس سے بات کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی لڑائی ہو گئی ہو؟ ایسا کل ہی ہوا ہے، اور وہ لوگ کافی گاڑیاں شاڑیاں بھر کے لائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم، میری سیلز ٹیم کو انہوں نے کافی دھمکایا شمکایا۔ لیکن میں نے اپنے لڑکے جو ہیں نا، میرے اور میری جو لڑکیاں ہیں، وہ اتنے
اچھے ٹرین ہو چکے ہیں کہ ان کو میں نے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ بیٹا میں ایک عورت ہوں. ادھر کافی سارے مرد اس لیے بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ میں ایک عورت ہوں. میں اس بات کو ریئلائز کرتی ہوں. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا کہہ لیں بھیانک سا چہرہ ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے خود کو ایک ڈسٹینس پر رکھا ہوا ہے. ہاں جہاں ضروری ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس بندے سے میرا ملنا ضرور. ایک بندہ ہے وہ انٹر ہی گالی دیتے ہوئے آیا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ تو میری بات سننے ہی نہیں آیا, وہ تو سنانے آیا ہے. اب وہ مجھے سنائے گا یا وہ میری ٹیم کو سنائے گا, افیکٹ اس کا سیم ہے. جو ہم کر سکتے, دیکھیں کوئی بندہ آتا ہے نا ہم سے کوئی چیز لینے, تو وہ رزق ہمارا اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, شدید عزت کرتے ہیں, وہ کوئی بھی ہے. بٹ ہر کسی کو اپنی ایک لمٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں تک جا کر کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے. اب دیکھیں ہم انسان ہیں نا, ہم ایک لیول پر ہی جا کر ایک جرات, ہمت, طاقت, اوقات کے مطابق کام کرتے ہیں. اس اوقات سے بڑھ کر, اگر ہماری اوقات سے بڑھ کر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہے. وہ لوگ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سرکمسٹانسز ہی ایسے ہیں ملک کے, تو لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دیکھیں جہاں ہم فالٹ پر ہیں وہاں ہم معذرت پر ہیں, ہم کہتے ہیں معذرت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہیلپ کرنے کی. جہاں کر سکتے ہیں وہاں کرتے ہیں, جہاں نہیں کرتے وہاں معذرت نہیں کرتے, وہاں کوشش پر لگے رہتے ہیں. اچھا, آپ سرائیکی بیلٹ کی پہلی خاتون کار ڈیلر ہیں, تو مارکیٹنگ کی فیلڈ میں خواتین کو وہ اس لیول پر نہیں سمجھا جاتا جن پر مردوں کو سمجھا جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ آیا ہو, سرائیکی بندہ, اور اس نے آ کے کہا ہو کہ بھئی مجھے مالک سے ملواؤ, اس سے میں نے بات کرنی ہے, اور اس نے دیکھا ہو کہ آگے تو یار خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, تو پھر اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ ایسے کافی واقعات ہوئے رہتے ہیں. اور اگر کوئی ایلڈرلی بندہ ہو جو مجھے لگ رہا ہو کہ گاؤں سے آیا ہے, اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سرائی کی سمجھ بھی آتی ہے اور بولنی بھی آتی ہے, تو میں ان سے ضرور, میں دیکھیں جو ایج میں بھی بڑا ہے, ایک بردبار بندہ ہے, ایک لینگویج بیریئر ہے, تو الحمدللہ ہم سب کو یہاں ہماری علاقائی زبان ہے, ہماری پہچان ہے سرائیکی, ٹھیک ہے, تو ہمیں سرائیکی بھی آتی ہے, ہمیں اردو بھی آتی ہے, ہمیں انگریزی بھی آتی ہے, اور کچھ پشتو بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں لوگوں کو الحمدللہ. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کون سے برانڈ کی گاڑیاں جو ہیں وہ سیل کر رہی ہیں؟ آپ کے پاس کون سا برانڈ ہے؟ دیکھیں میرے پاس ہے پروٹون جو ہے وہ ایک ملیشین برانڈ ہے. ملیشیا جو ہے دنیا کی پہلی ایسی مسلم کنٹری ہے جو کہ گاڑیاں مینوفیکچر کر رہی ہے, تو وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں اس وقت 28-29 کنٹریز میں ان کی گاڑیاں جا رہی ہیں. پہلے ایشیا پیسیفک تھا سارا, اب ان کی ساؤتھ افریقہ میں بھی بن رہی ہیں. تو یہ ہے کہ اپنی کوالٹی کے زور کے اوپر آئے ہیں یہ لوگ, پرائس نیچے لے کر آئے ہیں, تو مارکیٹ کو توڑنے آئے ہیں یہ لوگ. لیکن ایک مسکنسیپشن آج کل مارکیٹ میں بہت بڑی ہے کہ جی بھاگ رہے ہیں لوگ, بڑا وہ بھاگ رہے ہیں. آپ تو جو ہمارے کسٹمرز بھی ہیں وہ تو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے جہاز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہیں نہیں جا رہے. الحمدللہ ہمارے پاس گاڑیاں بھی اویلیبل ہیں, ہمارے پاس پرنسپل کی بھی ہے. آگے نومبر میں ہم ایک نیا ہائیبرڈ گاڑیاں بھی لے کر آ رہے ہیں, تو وی آر ناٹ گوئنگ اینی. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ فیوچر میں کیا نئی چیز جو ہے وہ لے کے آ رہی ہیں اس مارکیٹنگ کی فیلڈ میں, اور آپ کیونکہ پروٹون کا برانڈ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہی ہیں, تو اس میں آگے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کوئی موڈیفیکیشن ہے اس میں, کیا اپڈیٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں؟ ہاں دیکھیں جی, ایک فیوچر جو ہے نا آٹو موبائل کا پاکستان میں یا کہیں بھی, وہ الیکٹرک کارز کا ہے. ہمارے ہمسایہ ملکوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ لوگ ایسی سٹیز بنا رہے ہیں جو کہ ہیں ہی وہاں الیکٹرک کارز. تو ایک وہ ریلا آنا ہے, آف کورس جب وہ ریلا آنا ہے, ابھی ہائیبرڈ کا آیا ہوا ہے, تو ہائیبرڈ میں پروٹون لانچ کری ہے, نومبر میں ہم ایک گاڑی لانچ کریں. اس کے بعد انشاءاللہ جب نیکسٹ آگے آئے گا الیکٹرک کا, تو ہم اس کی ریس میں بھی ہیں. تو الیکٹرک انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے سٹارٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے الیکٹرک بھی ہے, اور ہائیبرڈ تو ہم اس ایئر کے اینڈ سے ہی سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. پاکستان کے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو مارکیٹنگ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے؟ تو آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ آپ کی اب منتھ میں کتنی گاڑیاں سیل ہو رہی ہیں؟ دیکھیں منتھلی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ الحمدللہ ہم کہیں نہ کہیں سے میٹ کر لیتے ہیں, وہ اتنا پرابلم نہیں ہوتا. لیکن ہاں جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ رش ہے, چہل پہل ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک رونق ہوتی تھی, وہ رونق ہر جگہ ختم ہو گیا. آپ بازار چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, تو ایک مرال پورے ملک کا کافی ڈاؤن ہے. بٹ میں پھر بھی کہتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں ہم اپنی اپنی جگہ رہ کر اپنا اپنا کام بہترین طریقے سے کریں. ہمارے ملک نے ترقی تبھی کرنی ہے, کسی اور کی طرف نہ لیں. حکومت کی طرف سے ایسی کیا مشکلات ہیں, ایسی کیا پالیسیاں ہیں جو ایک مارکیٹر کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہیں؟ دیکھیں جو اگر آپ اس کی روٹ دیکھیں نا کاز, تو وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں مینوفیکچرنگ نہیں کرتے, ہم لوگ اسمبلنگ کرتے ہیں. اور حکومت کو یہ پتہ ہے, ظاہر ہے کہ 4% آپ کی جی ڈی پی جو جنریٹ ہوتی تھی
تھی کا لفظ میں استعمال کری ہوں، وہ آٹو موبیل سے ہوتی تھی. کتنے لوگوں کو نوکریاں ملتی ہوں گی، کتنوں کے گھر چلتے ہوں گے. ابھی دیکھیں ٹویوٹا کا پلانٹ بند پڑا ہوا ہے، سوزوکی نے لیٹرز نکالے ہیں، ہونڈا ڈاؤن ہو گئے، 3 بگ سٹارز ہیں. اس کے بعد ہم لوگ ہیں، ہم لوگ تو بیچارے نئے نئے ابھی آئے تھے مارکیٹ میں کہ ہماری ٹانگیں ٹیڑھی ہونے شروع ہو گئی. تو بات اس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ کوئی الگ سے کوئی ایسے پروویژنس بھی نہیں دے رہی کہ جہاں وہ کہیں کہ نہیں ہم نے اس سیکٹر کو ختم نہیں ہونے دینا. کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہائبرڈ لا رہے ہیں تو اس کی کسٹم ڈیوٹی میں تھوڑا کنٹرول کریں، اس کو کم کریں، اس کو پاکستان میں آنے کے لیے انکریج کریں، الیکٹرک آئیں اس کو انکریج کریں، تو میرے خیال میں کافی بہتری آ جائے گی. اور انڈسٹری کو آہستہ آہستہ پروویژنس دیں، ان کو وہ وسائل دیں کہ وہ یہاں مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ سارے معاملات ہیں، آپ کی اپنی پرسنل زندگی بھی ہے، بچے بھی ہوں گے، تو آپ پھر کیسے مینج کرتی ہیں؟ فیملی کو کیسے ٹائم دیتی ہیں؟ یہاں پر سارا دن پھر رہنا ہوتا ہے آپ نے، تو پھر یہ سارا کیسے مینج کرتی ہیں؟ اچھا، میری مینجمنٹ شروع سے جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں ہر چیز ہوتی ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. ہمیشہ سے زندگی میں آپ نے کہیں بھی جانا ہے، آپ نے گھر چلانا ہے، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ جو بھی ہیں، ٹائم مینج کرنا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کر بچوں کو اسکول کالج چھوڑ کر میں یہاں آ جاتی ہوں، دوپہر کو میں ان کو یہیں لے آتی ہوں، اور ان کے ساتھ ہی 5 بجے واپس چلی جاتی ہوں. 5 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد ہم آفس کی کوئی بات نہیں ہوتی. پھر گھر کا ٹائم ہوتا ہے، بچے، گھر اینڈ ایوری تھنگ، تو مینیج ہو جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے کھانا وغیرہ جو ہے وہ خود بناتی ہیں یا پھر اس کے لیے کوئی الگ سسٹم کیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اگر سارا دن کام کریں گی تو گھر کے کام تو ظاہری بات ہے مشکل ہو جاتے ہوں گے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. میں گھر کے اتنے کام، مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں آرگنائز چیزیں رکھتی ہوں. میرے ساتھ یہ ایک ہے ایشو، گھر کو صاف رکھنا، اس کو آرگنائز رکھنا، آفس کو آرگنائز رکھنا، یہ میرا ایک کام ہے. اس کے علاوہ میں نے ہیلپ رکھی ہوئی ہے. وہ ظاہری بات ہے اگر میں یہاں بھی کام کروں اور وہاں بھی کام کروں تو میں تو ختم ہو جاؤں بیچ میں ہی. تو وہ یہ ہے کہ ہاں، ویکینڈس پر بچے جو فرمائشی چیزیں کہتے ہیں وہ بنا دیتی ہوں. اچھا، کاروں کا بزنس کر رہی ہیں، کاریں سیل کر رہی ہیں، کیا آپ کو کوئی ریسنگ وغیرہ کا شوق تھا جو کاروں کی طرف آ گئی ہیں؟ کوئی اور بھی بزنس کر سکتی تھی آپ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، مجھے ریسنگ وغیرہ کا شوق تو کوئی اتنا نہیں تھا. ہاں، مجھے گاڑی تیز ہی میں چلاتی ہوں تھوڑی سی. تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ میرے فادر نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی، اور میں اپنے فادر کو بہت فالو کرتی ہوں. کچھ بچوں، میں ایک ہی بہن ہوں اور میرے 2 بھائی ہیں، تو وہ دونوں بھی آٹو موبائل میں، تو مجھے یہ ہوتا تھا میں ان کی طرح بنوں. آٹو موبائل کا وہ کام کرتے تھے، شروع سے ہم نے ہر طریقے کے مشکل سے مشکل حالات سے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا. تو یہ بھی پتا تھا کہ نیا برانڈ لانچ ہوگا تو اس میں کیا کیا ایشوز ہوں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک آفر دی اور ہم نے لپک کے پکڑ لی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک جو فیمیل ہوتی ہے اور میل میں اور فیمیل میں جو مارکیٹ کا ایڈوانٹیج ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ فیمیل ہونے کے ناطے آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہو مارکیٹ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملتا ہے. ہاں ملتا ہے، یہ صحیح بات ہے. بیچارے یونیورسٹی میں لڑکے بھی روتے ہیں ہمارے نمبر کم آتے ہیں، لڑکیوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز جینڈر ہے. یہ ہمارے ایک معاشرے کا نا سیٹ اپ ہے کہ عورت کی بات کو گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، بٹ جب وہ باہر نکل کے ایک پروفیشنل لائف میں جاتی ہے نا تو اس کی بات کو لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، اس کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ لوگ بڑا فائٹ کرتے ہیں، ہمیں مردوں کی طرح ایکول ہونا ہے. بھائی ہمیں بالکل ایکول نہیں ہونا، ہم بنے الگ الگ طریقے سے، ہمارے اپنے اپنے ایمبٹس ہیں، اسٹرینتھس ہیں، ویکنیسز ہیں، تو ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. اچھا، جب کبھی مایوس ہو جاتی ہیں، کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں فیلڈ میں، مارکیٹ میں، کام میں، تو پھر اپنے آپ کو ریفریش کیسے کرتی ہیں، موٹیویٹ کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں، مسئلے تو آپ پیدا ہو گئے نا اس دنیا میں، تو مسئلے ہی مسئلے ہیں. سکون تب ہی آنا ہے جب آپ نے اگلے جہان جانا ہے، اللہ کرے. باقی یہ ہے کہ میں سورہ رحمان ضرور سنتی ہوں ڈیلی، تو مجھے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی. اور میں جب یہ سوچتی ہوں کہ میرے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں ہیں، میں دیکھ سکتی ہوں، میں سن سکتی ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھے لوگ پیار کرتے ہیں، میرے لیے کوئی دعا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں باپ دیے ہیں، مجھے بے عیب اولاد دی ہے، میرا ایک اچھا سپورٹیو میاں ہے. پھر میں یہاں سے اٹھ کر یہاں جب باہر دیکھتی ہوں، اتنے لوگ گزرتے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سائیکل پر اتنی گرمی میں جا رہا ہے. میں اپنی چیزیں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ تو نے مجھے کتنا دیا ہوا ہے. تو مجھے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی، الحمدللہ، کبھی بھی نہیں. اچھا صالحہ، یہ بتائیں کہ بہت ساری خواتین ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن معاشرے سے ڈر کر سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں باہر کیسا معاشرہ، تو آپ ان سب کے لیے اگزامپل ہیں، ان سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے
कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो आपको किसी भी मुश्किल में डाल सके। आपने अपनी नीयत साफ़ रखनी है और अल्लाह का नाम लेकर निकलो, ये सोच कर के अपने साथ लोगों का रिस्क जोड़ोगे तो क्यों नहीं कुछ होगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी जनूबी पंजाब की पहली खातून कार डीलर जिन्होंने अपना एक कारों का शोरूम बनाया हुआ है और कारों की मार्केटिंग करती हैं। ये उन तमाम खवातीन के लिए एग्जाम्पल है, उनके लिए मिसाल है जो घरों से नहीं निकलती, डरती हैं मुआशरे से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मुआशरा हमें खा जाएगा। तो उन सब के लिए ये मिसाल है कि हिम्मत करें, अपने करैक्टर को दुरुस्त रखें तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।